رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کام کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا اللہ اور ان کے فیصلوں کو بھروسہ کرنا کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ اطلاق آیت نمبر 2-3۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر آخری تہائی رات میں اترتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ ترمذی حدیث نمبر 3498۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ حق کی راہ یقیناً مشکل ہے، اور جس راہ میں تم لوگوں نے قدم رکھا ہے یہاں آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، فساد ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا، ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی، لیکن جو لوگ صبر کا مظاہرہ کریں گے انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے لیے سکون اور اچھا صلہ موجود ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 155۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ اس نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچاتا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیح خشک ہو گئے۔ ترمذی حدیث نمبر 2516۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے آسمان کو چھونے تک گناہ ہو جائیں، پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ ترمذی حدیث نمبر 3540۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کے
ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405۔ جن کے نفس کمزور نہیں پڑتے، ان کی قوت کم نہیں ہوتی، ان کے عزائم نرم نہیں پڑتے، وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، اور اس میں صبر کرنے والوں کے لیے ایک خاص اشارہ پایا جاتا ہے، یہ سوچ کہ ہم اگر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، اس سے تمام زخم مندمل ہو جائیں گے اور تمام تلخیاں، تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات و واقعات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، ان پر سختیاں اور تکالیف مسلط کر دی گئی تھیں اور وہ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش کا شکار کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت اور پختہ تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہوگی۔ مصیبتوں سے بندوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4023۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہمیں مشکل صورتحال میں بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے بعد آسانی اور خوشی لازمی آتی ہے۔ سورہ الشرح آیت نمبر 6۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، پھر فرمایا، جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع نہیں رکھوں گا، لیکن جو صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی یعنی دولت مند کر دے گا، جو سوال کرنے یا مانگنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا۔ کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور خوشادہ چیز نہیں ملی۔ ترمذی حدیث نمبر 2024۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے اور درگزر کرنے کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ یقیناً مشکل صورتحال میں صبر کا دامن تھام کر رکھنا ایک کٹھن کام ہے، اور اسی طرح طاقتور ہوتے ہوئے معاف کرنا یا درگزر کرنا بھی ایک کڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان دونوں حالات میں صبر اور درگزر کر لیں تو ہمیں ان کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے گا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 43۔ اللہ کی راہ میں استقامت احسان ہے، اور وقت پر نماز ادا کرنا بھی احسان ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ غلط سلوک روا رکھتے ہیں ان کے ایسے سلوک پر صبر کرنا بھی احسان ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 115۔ نہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے خزانے ختم نہیں ہوئے،
آپ کے لیے آخرت میں وہ کچھ ہے جو اس دنیا کے ہر عیش و آرام سے بہتر ہے۔ آخرت تمہارے لیے اس جہان سے بہتر ہے۔ تمہارے راستے سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور جس سچائی کے تم حامل ہو وہ غالب رہے گی۔ سورہ الدعا آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایماندار صبر گزار بندوں کے لیے یہ بدلہ یا صلہ دے دیا ہے کہ بخیر و عافیت نجات اور کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ نتیجتاً انہیں دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی جنت سے نوازا جائے گا۔ سورہ المومنون آیت نمبر 111۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ترقی و پسماندگی میں، عزت و ذلت میں، بلندی اور زوال میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی سوچ، اپنے شعور، اپنے اعمال اور اپنی سرگرمیوں کو نہیں بدلتے۔ چنانچہ اللہ بھی لوگوں کی سوچ اور ان کے فکر و عمل کے مطابق لوگوں کے حالات میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ اس دنیا میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی رضا سے سر انجام پا رہے ہیں، اور بطور مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اسی لیے ہمیں وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 20۔ صبر کے حکم کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ زبانی اعزاز بھی دیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی عنایت اور کرم سے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آپ کو ایسی محبت دی جاتی ہے کہ اس وسط شفقت سے آپ تمام غم دور ہو جاتے ہیں، اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ مشکلات پر صبر اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور یہی اس اعزاز کا ذریعہ ہے۔ سورہ الطور آیت نمبر 48۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لینے کی اشد ضرورت انسان کو بار بار پیش آتی ہے۔ نماز در حقیقت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ اس سے دل نشو و نما پاتا ہے اور روح میں ایک خاص تعلق کا احساس کرتی ہے۔ اس کے اندر نفس انسانی کے لیے وہ ساز و سامان موجود ہے جو دنیا کے تمام مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ سورہ بقرہ